قرآن جیسی محکم اور معظم کتاب جس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس کتاب کی تلاوت کیا جائے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر نزول برکات کرتا ہے۔ اگر کوئی اسے دیکھ کے پڑھتا ہے تو اس کو دیکھ کے پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا قرآن دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جتنا انسان دیکھتا رہے گا تو ثواب ملتا رہے گا، پڑھتا رہے گا تو ثواب ملتا رہے گا، اس لیے اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کو محبوب جانا ہے ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ اور اتنا زیادہ آپ کو محبوب تھی تلاوت کلام پاک کہ آپ نے اپنے شوہر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وصیت کے طور پہ فرمایا تھا کہ علی میرے مرنے کے بعد میرے قبر پہ آنا تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، اور یہ آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اسی قرآن میں یہ آیت مبارکہ آپ کو مل جائے گی کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ تو اب جب ایمان لائے ہو تو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیائے فانی میں کچھ سچے لوگ تھے اور کچھ سچے لوگ ہیں، اور یہ سچے لوگوں کا ہونا واجب ہے کہ کچھ سچے لوگ ہمیشہ رہیں، اور اگر نہ ہوتے تو پھر قرآن کیوں کہتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سچے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا اب وہ سچے ہیں تو تمہیں یہ چاہیے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ تو اب اس کے لیے بہت اچھا ایڈریس قرآن نے بھی دیا ہے اور ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بہت اچھا ایڈریس دیا ہے اور بتایا کہ اگر یہ دیکھنا ہے
کہ کون لوگ سچے ہیں، تو یہ دیکھو کہ کون لوگ جھوٹوں پہ لعنت کے لیے آئے ہیں، جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے کون لوگ آئے ہیں، یہ دیکھ لو۔ اس لیے کہ جھوٹوں پہ لعنت وہی کرے گا کہ جو سچا ہو، جو سچا ہو۔ تو اب ایڈریس جو دیا اللہ نے اور نبی نے، تو کوئی چوری چھپے کا ایڈریس نہیں دیا، بلکہ ایڈریس میدان کا دیا، میدان کا دیا۔ اس لیے کہ اسلام کی باتیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر میدان میں نظر آئیں گی، سب کے سامنے، کوئی چوری چھپے نہیں، سب کے سامنے میدان میں جب سچوں کا تعارف کرانا آیا کا موقع آیا تو اللہ نے میدان میں تعارف کرایا۔ وہ کون میدان؟ وہ مباہلہ۔ اور ہمارے اور جب علی کی ولایت کا مسئلہ آیا تو وہ بھی چوری چھپے نہیں، گھر میں نہیں، بلکہ میدان غدیر میں۔ اور جب اسماعیل اور ابراہیم کا مسئلہ آیا اور ابراہیم نے اسماعیل کے قربانی کے لیے جو جگہ چنی تو کسی گھر میں نہیں بلکہ میدان منا میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اسلام کا جو مسئلہ ہے کوئی چوری چھپا نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہے واضح اور اعلان کیا گیا، اعلانیہ طور پہ ہے۔ قربانی اگر آپ دیکھ لیجئے تو وہ میدان منا میں، غدیر دیکھ لیجئے تو میدان غدیر خم میں، صداقت دیکھ لیجئے تو وہ بھی مباہلہ میں، اور یہاں تک کہ جب کربلا کا مسئلہ آیا تو وہ بھی چوری چھپے نہیں آیا بلکہ میدان کربلا میں ہوا۔ صلوات بھیجیے میدان کربلا میں ہو، یعنی کوئی چوری چھپے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں صداقت ہوتی ہے، صداقت، شرافت، نجابت، طہارت، یہ سر چڑھ کے بولتی ہے۔ انسان اگر جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا سر جھکتا ہے، لیکن جب انسان کے اندر صداقت پائی جاتی ہے اور سچا ہوتا ہے تو اس کا سر نہیں جھکتا ہے بلکہ سر اٹھا کے بولتا ہے، کیونکہ سچ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ تو اب جب اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیے، تو اس کا مطلب کوئی ہے ایسے سچے کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب قرآن پڑھیے تو آپ کو مل جائے گا کہ قرآن نے پھر جب سچوں کی فہرست بنائی اور بتایا میدان مباہلہ میں، تو دیکھنے میں یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے بوڑھے ہو گئے ہوں، بہت بڑے ایجڈ ہو گئے ہوں، نہیں، دیکھنے میں بالکل بچپنا۔ کس کا بچپنا؟ ایسا بچپنا کہ آغوش رسالت میں امام حسین علیہ السلام اور وہ انگلی پکڑے ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایڈریس اللہ نے دیا ہے کہ یہ سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ ایسے سچے ہیں، ایسے سچے ہیں کہ جب نصارے نجران نے اور ان کے علماء نے دیکھا
تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے کہ ایسے سچے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے چہرے ہیں، ان سے مباہلہ نہ کیا جائے۔ اور یہ کہہ کے ہٹ گئے کہ ایسے سچے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو نصارے نجران تھے انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ صحیح کہا یا غلط کہا؟ تو اگر آپ تاریخ پڑھیے گا تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ نصارے نجران نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ پہاڑ ہوتا کہاں ہے؟ پہاڑ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ارے آپ لوگ ماشاءاللہ سے یہاں بنگلور کا سفر کرتے ہیں، دیکھیے بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پہ پہاڑ ہوتا ہے۔ اور ہمارے پہاڑ آسمان پہ کہاں ہوتا ہے؟ زمین ہی پہ تو ہوتا ہے بھائی، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ پہاڑ جو ہے وہ زمین پہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ نصارے نجران کا کہنا کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے چہرے ایسے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ چلتا ہوا نظر آئے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اور یہ تو زمین کی بات ہے کہ اگر زمین میں پہاڑ ہے اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ ارے جن کے اشارے سے ستارہ اپنی جگہ چھوڑ دے، جن کے اشارے سے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، جن کے اشارے سے جب سورج پلٹ سکتا ہے تو پہاڑ کیوں نہیں اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے پر محمد والے اور ہمارے یہ ہے مسئلہ۔ تو یہ وہ سچے ہیں کہ اگر اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب اپنے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جب سورج کو اشارہ کیا تو وہ سورج پلٹ آیا، اور جب ستارے کو بلانا چاہا تو ستارہ در پہ آ گیا۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ اور جب ستارہ در پہ آ گیا تو اس کا احترام، اس کی عزت اتنا زیادہ بلند ہو گئی کہ اب وہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جو بلند ہو، عظیم ہو، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ لہذا انسان کے باڈی میں سب سے زیادہ جو بلند ہوتا ہے وہ سر ہوتا ہے۔ تو اپنی بات منوانے کے لیے انسان جب قسم کھاتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قسم، رسول کی قسم، علی کی قسم، حسن کی قسم، حسین کی قسم۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا تو کہتا ہے سر کی قسم۔ کیوں؟ سر بلند ہوتا ہے، سر بلند ہوتا ہے تو بلند چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور یہاں ستارہ وہاں تھا، وہاں سے یہاں آ گیا، تو جب در زہرا پہ آ گیا تو در زہرا پہ جب ستارہ آ گیا تو اتنا بلند ہو گیا کہ اب اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو کو در اہل بیت ایسا در ہے کہ اگر یہاں جھک کے آؤ گے تمہیں بلندی مل جائے گی، اور اگر یہاں بلند ہو کے آؤ گے، سینہ تان کے آؤ گے، اکڑ کے آؤ گے، تو تمہارے سینے کو جھکا دیا جائے گا، تمہارے سینے کو جھکا دیا جائے گا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ وہ در ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نصارے نجران نے کہا کہ اگر یہ وہ چہرے ہیں، اگر کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ تو اب دیکھیے جناب، پہاڑ تو زمین پہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو آسمان پہ ان کا حکم چلتا ہے۔ تو جن ذوات مقدسہ کا حکم آسمان پہ چلتا ہے، اگر زمین پہ چلے تو حیرت کا مقام کیا ہے؟ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔
ذوات مقدسہ ہیں، کہا گیا ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، اگر ان کا دامن تھام لیا تو یہ وہاں جائیں گے کہ جہاں والے ہیں۔ یہ کہاں والے ہیں؟ یہ کہاں والے ہیں؟ یہ وہاں والے ہیں، یہ یہاں والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہاں والے ہیں۔ کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا ہے؟ اپنے گھر میں بھیجا ہے، اپنے گھر میں بھیجا ہے۔ کون سا گھر؟ بیت اللہ۔ کون آیا بیت اللہ میں؟ علی ولی اللہ۔ یہ وہاں والے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے کا دامن تھامو کہ جو جنت جا سکے، ایسے کا نہ تھامو کہ جو خود نہ جا سکے۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں پہنچ جاتے ہیں خدا اسی در کو جنت بنا دیتا ہے۔ یہی وہ مباہلے والے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیے تو کہیں کربلا آپ دیکھیے گا تو وہ جنت کا نمونہ ہے، اور فرما رہے ہیں اگر نجف دیکھ لیجئے تو وہ بھی جنت کا نمونہ ہے، مدینہ دیکھ لیجئے تو وہی جنت کا نمونہ ہے۔ یہ سارے جنت کے نمونے ہیں، حتیٰ یہ کہ جنت البقیع یہ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ایسا لگ رہا ہے کہ اجڑی ہوئی قبر ہے، لیکن اگر آپ جائیے تو آپ دیکھیے اس طریقے سے روشن نظر آئے گا کہ وہ بھی جنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ایڈریس دیا ہے، ان کے ساتھ ہو جائیے، ان کے ساتھ ہو جائیے۔ اور پھر قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ایسے نہیں کہ جو ڈائریکٹ چلا جائے، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو سارے اماموں کے نام بتائے جاتے ہیں، ایڈریس بتائے جاتے ہیں۔ تلقین آپ نے سنی ہوگی، یہ سب ایڈریس بتایا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم مان رہے تھے یہی ہے، یہی تم کو ملیں گے، یہی تم کو ملیں گے۔ روایت میں ہے کہ جب یہ بتایا جاتا ہے، پڑھنے والا پڑھاتا ہے تو وہ جو صاحب قبر ہوتا ہے، جو دفن ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں جو کچھ تم نے کہا میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت جائیں گے بھی اور جنت لے کے بھی جائیں گے۔ تو ہر ایک کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب دعا کیجئے کہ جب ہر ایک کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو جتنے لوگ ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب کے لیے دعا کیجئے کہ خدا جو جس کو مانتا ہے اس کو اس کے ساتھ بلائے، جو جس کو مانتا ہے خدا اس کے ساتھ بلائے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن سردار جنت کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو جو جنت کے سردار کو چھوڑ کر کسی اور کا اپنا امام مانتا ہے تو وہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ وہاں جائے گا جہاں ان کے امام جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ ایسے کو امام مانتے ہیں، ایسے کو امام مانتے ہیں کہ اگر بیٹوں پہ نظر کیا جائے تو سید شباب اہل الجنہ ہیں، سید شباب اہل الجنہ ہیں، اور ان کے بیٹے کے باپ کو اگر دیکھا جائے تو قسیم النار والجنہ ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ لہذا دو راستے ہیں، ایک ادھر کا راستہ ہے، ایک ادھر کا راستہ ہے۔ ایک وہ امام ہیں، وہ معصومین ہیں، وہ سچے لوگ ہیں کہ جسے اللہ نے بنایا ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے بنایا ہے۔ تو لوگوں کا بنایا ہوا وہاں نہیں چل سکتا ہے، ممکن ہے یہاں چل جائے لیکن وہاں نہیں چل سکتا ہے۔ وہاں وہی چلے گا کہ جسے بنایا اللہ نے ہو اور محمد نے ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنتو مولا فہذا علی مولا کی سند دی ہو۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔
ٹھیک ہے جس کو دل چاہے جس کو مانے، لیکن یہ یاد رہے کہ جنت وہی جائیں گے، جنت وہی لے جائیں گے امام کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ایڈریس دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اب سچا اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ایسا سچا، جس کی نشاندہی کی گئی ہے وہی وہ سچا ہے، اور مخزن صداقت یہی محمد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد۔ زیادہ سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، یہ جو ہمارے یہاں لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور محمد والے محمد کی محبت پہ زندگی گزارتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو یہ صرف انہی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ محمد علی یزدی جو ایران کے رہنے والے، ان کا بیان ہے کہ وہ ایک قبرستان میں بہت ہی متقی اور پرہیزگار آدمی رہتے تھے، اور وہاں پہ وہ نماز روزہ کیا کرتے تھے، تو ان کا ایک پڑوسی تھا کہ جو اچھا نہیں تھا، اس کے اعمال زیادہ اچھے نہیں تھے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں اللہ نے لوگوں کو نوازا ہے اور وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے کچھ لوگوں کو یہاں نوازا ہے سرداری کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسرے کے اوپر خرچ کریں گے اور ان کی ہیلپ اور مدد کریں گے، مرنے کے بعد بھی، یعنی مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو اب محمد علی یزدی کہتے ہیں کہ وہ قبرستان میں رہتے تھے اور عبادت انجام دیا کرتے تھے، اور ان کا ایک ساتھی تھا کہ جو پڑوسی تھا، وہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے لوگوں نے دفن کر دیا قبرستان میں، اور یہی تھا کہ وہ اسی طریقے سے اعمال اچھے نہیں تھے تو اب وہ کوئی زیادہ وہ فکر نہیں کرتا تھا۔ لیکن محمد علی یزدی کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ان کے دفن کو گزرا تھا کہ وہ میرے خواب میں جب آیا تو بہت ہی اچھی حالت میں آیا۔ تو جب اچھی حالت میں آیا تو محمد علی یزدی نے کہا کیا بات ہے بھائی، یہ تو بہت اچھی حالت میں ہو، حالانکہ تمہارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، بہت خراب اعمال تھے، یہ کیا ہوا کہ تم اتنی اچھی حالت میں آئے؟ تو اب یہ میں نے اس لیے اختیار کیا کہ ایک مومنہ کی مجلس ہے، ایک صالحہ اور مومنہ کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے یہ چیز آپ کو پہنچانا چاہیے کہ کچھ ایسے مومن اور مومنہ ہیں کہ جو دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور وہاں بھی مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ کے اعمال ایسے نہیں تھے اور آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی حالت میں ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھائی تم نے صحیح کہا، ہمارے اعمال اچھے نہیں تھے، اور آپ کو بتایا جائے جب سے ہم دفن ہوئے تھے تب سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، قبر میں عذاب نازل ہو رہا تھا۔ تو اب محمد علی یزدی نے کہا کہ ہاں بھائی تمہارے اعمال ایسے تو نہیں تھے کہ آپ اچھی حالت میں ہو، تو اس نے کہا عذاب تو نازل ہو رہے تھے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا کل جو ہے ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، وہ فلاں جگہ، اور وہ عورت ایک حداد کی بیوی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اسے لا کے اسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔
اسی قبرستان میں دفن کیا گیا. اور جب سے وہ عورت دفن ہوئی ہے، اور فرما رہے آپ، جب سے وہ عورت دفن ہوئی ہے تب سے 3 مرتبہ اس کی قبر میں امام حسین علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. اور ہوا نا 3 مرتبہ امام اس کی قبر میں تشریف لا چکے ہیں. اور تیسری مرتبہ آنے کے بعد اس مومنہ کی زیارت کیا امام نے، اور فرمایا کہ دیکھو اس مومنہ کی وجہ سے یہاں جتنے لوگ دفن ہیں قبرستان میں، ان کے اوپر عذاب اٹھا لیا جائے، ان کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے، ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہو، عذاب کو اٹھا لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کون دفن ہوا ہے؟ یہاں وہ دفن کی گئی ہے کہ جس کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ خود حسین اس کی زیارت کے لیے آئے. حسین اس کی زیارت کے لیے آئے، تو بتائیے کتنا رتبہ بلند ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومنین مومنات کا جو انتقال ہو تو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں زیادہ مومنین مومنات دفن ہو، یا کوئی عزا خانہ ہو، یا کوئی زری ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ لوگوں کا آنے جانے کا سلسلہ رہے، مومنین مومنات آتے رہے تاکہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے رہیں. ایسی جگہ دفن کرنے کے لیے کہا گیا. تو اب جناب عذاب قبر ہٹا لیا گیا، کس کی وجہ سے؟ وہی ایک مومنہ کی وجہ سے. اب یہ محمد علی یزدی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں کہ یہ کون سی مومنہ ایسی ہے کہ جس کی زیارت پہ امام تشریف لائے. تو اس نے ان کو ایڈریس بھی بتایا تھا کہ فلاں جگہ سے ایک حداد رہتا ہے، اس کی بیوی ہے. یہ وہاں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ محلے میں جا کے پوچھا کسی کا انتقال ہوا؟ کہا ہاں فلاں خاتون کا انتقال ہو گیا، بڑی مومنہ تھی وہ. تو ان کا اچھا گئے، اور جانے کے بعد سوال کیا تو اس نے کہا ہاں ہماری زوجہ کا انتقال ہو گیا اور ہم تو دفن کر کے آ گئے ہیں، لیکن پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا کہ وہ آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ جب سے یہ مومنہ دفن ہوئی ہے تب سے جتنے قبرستان میں لوگ مدفون تھے، معذب تھے، ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، اس عذاب کو اٹھا لیا گیا. لہٰذا میں نے چاہا کہ لاؤ جانکاری کریں بھائی وجہ کیا ہے، یہ کون سا عمل کرتی تھی. اور پھر اس کی زیارت کو امام آئے قبر میں، تو کیا وجہ ہے؟ کیا یہ امام کی زائرہ تھی، امام کی زیارت کو گئی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ امام کی زیارت کو تو نہیں جا پائی تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ روز زیارت عاشورہ پڑھتی تھی. زیارت عاشورہ پڑھتی تھی. تو اس زیارت عاشورہ پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام نے اسے یہ رتبہ اور یہ منزلت بخشی کہ امام نے فرمایا تو میری زیارت کرتی تھی، دور سے زیارت کرتی تھی، آ نہیں پائی تھی نا روزے پہ، دور سے زیارت کرتی تھی، لہذا کل تک تو میری زیارت کرتی تھی، آج میں تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے حکومت دیا ہے، جن کی اطاعت فرض کی گئی ہے، وہ اس طرح بخش دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، ان کا رتبہ اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ خود بھی بخشا جائے اور دوسروں کو بخشوا بھی سکے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب مومن اور مومنہ کا رتبہ
زیارت عاشورہ پڑھنے کی وجہ سے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خود بھی بخشا جاتا ہے، دوسروں کو بھی بخشوا سکتا ہے، خود بھی جنت جا سکتا ہے، دوسروں کو جنت۔ تو جب مومن اور مومنہ کا رتبہ ایسا ہے تو امیر المومنین کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ روز کوشش کیجئے کہ زیارت پڑھیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، زیارت عاشورہ پڑھیے۔ نجف میں ایک بہت بڑے عالم دین کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کربلا میں ایک زائر آیا ہوا ہے، قافلہ آیا ہوا ہے اور اس میں ایک زائر ہے۔ اس زائر نے کربلا آتے ہی، زری کے پاس آتے ہی کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی سلام کیا ویسے ہی زری سے آواز آ گئی علیک السلام، تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ عالم دین پریشان ہو گئے، ارے یہ کیسا انسان ہے کہ امام کو سلام کیا اور امام نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اگرچہ سلام کا جواب واجب ہے، اگر ہم اور آپ سلام کرتے ہیں تو امام اس کا جواب دیتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی سماعت اتنی پاک و پاکیزہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ سن سکیں۔ اگر سماعت پاک و پاکیزہ ہو جائے تو جیسے دوسرے لوگ سنتے ہیں اور سنا ویسے ہم اور آپ بھی سن لیتے ہیں۔ اب ان کو بڑا تعجب ہوا، ارے یہ کون ایسا آدمی ہے کہ جس کے سلام کا جواب امام نے ایسا دیا۔ کہتے ہیں اب انہوں نے نجف جو تھے، نجف سے کربلا کے لیے نکل گئے، نجف سے کربلا کے لیے نکل گئے ملنے کے لیے۔ دیکھیے کیسے کیسے علماء ہیں، یعنی اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی نے خواب میں بھی دیکھ لیا نا کہ کوئی امام کو سلام کیا اور جواب دیا، تو اب وہ علماء نے کہا اتنا زیادہ وہ اس کا مرتبہ بلند ہو گیا کہ اس سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ اور جب ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بالکل سامنے کربلا ہے، روزہ بنا ہوا ہے، تمام لوگ زائرین آئے ہوئے ہیں، قافلہ ہے اور یہ شخص بھی وہیں پہ ہے۔ اب عالم دین گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بھائی سلام و کلام کے بعد کہا کہ بھائی میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا یہی کہ تم آئے ہو امام کے روزے پہ، سلام کیا اور امام نے سلام کا جواب دیا۔ یعنی اتنے زیادہ پاک و پاکیزہ ہو امام کی نظر میں کہ امام نے جو سلام کا جواب دیا اور اس طریقے سے کہ تم نے سن بھی لیا، یعنی خواب میں دیکھا۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں، آپ نے تو صرف خواب دیکھا ہے، لیکن میں جب بھی یہاں آتا ہوں امام کو سلام کرتا ہوں تو امام جواب دیتے ہیں، میں ان کے سلام کے جواب کو سن لیتا ہوں۔ یہ سلام کا جواب میں سن لیتا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ خواب کی بات نہیں ہے۔ تو عالم دین نے کہا بھائی یہ کیسے؟ آپ دیکھیے کروڑوں لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، یہاں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم لوگ سب زیارت کر کے آ گئے ہیں۔ جو نہیں گئے خدا ان کو لے کے جائے، اور جو نہیں جا سکتے تو جہاں پہ ہیں وہیں سے وہ امام کہ اگر زیارت پڑھتے ہیں تو امام اس کی زیارت کو بھی، اس کے سلام کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اب جہاں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے، کون سا عمل تمہارا ایسا تھا کہ جسے اللہ نے قبول کیا اور امام نے اتنا پسند کیا کہ جب تم سلام کرتے ہو تو امام اس کے جواب دیتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ مولانا صاحب ہمارا گھر یہاں سے 80 کلومیٹر دور ہے، 80 میل دور ہے، 80 میل ہمارا گھر دور ہے، اور میں آتا ہوں زیارت کو، اور سال بھر میں جو کماتا ہوں، جو کھاتا پیتا ہوں، جو بچتا ہے وہ لا کے ذریعے میں ڈال دیتا ہوں، لا کے ذریعے میں ڈال دیتا ہوں۔ ایک سال ایسا ہوا کہ جب میں گھر سے چلا زیارت کے لیے، تو میں جب زیارت کے لیے چلا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا باپ جو ضعیف ہے، چل نہیں سکتا تھا، اس نے کہا بیٹا مجھے بھی کربلا لے چلو، مجھے بھی کربلا لے چلو۔
تو انہوں نے کہا آپ تو ضعیف ہیں، ایسے عالم میں جانا مشکل ہے، لہٰذا انشاءاللہ بعد میں چلیں گے، ابھی ہم کو جانے دیجیے۔ تو اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے اگلے سال زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ کس نے دیکھا ہے، لہٰذا ہمیں بھی لے لے چلو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب باپ نے کہا تو میں تیار ہو گیا، اور میں نے اپنے باپ کو لیا، چل نہیں سکتا تھا میرا باپ، تو میں نے اپنے باپ کو کاندھے پہ سوار کیا، کاندھے پہ سوار کیا، اور چند قدم چلا تھا کہ ایک مرتبہ پھر پیچھے سے آواز آئی کہ بیٹا باپ کو لے کے جا رہے ہو، ہمیں بھی لیتے چلو۔ اب انہوں نے جب دیکھا پیچھے مڑ کے تو دیکھا ماں کہہ رہی ہمیں بھی لیتے چلو۔ اب انہوں نے کہا کہ ارے باپ ہمارے ساتھ ہے اور ان کو میں لے کے جا رہا ہوں، اگلی مرتبہ آپ چلیے گا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگلی مرتبہ پتہ نہیں زندہ رہیں یا نہ رہیں، لہذا چل رہے ہو تو ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ اب آپ دیکھیے کیسے کیسے بیٹے ہیں اس دنیا زندگانی میں آپ جو گزار رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ماں باپ ہیں کہ جن کو بیٹوں سے شکوہ ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے بیٹے ہیں جو ماں باپ سے شکایت کرتے ہیں، ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی اولاد، اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی ہے کہ ماں باپ اس بیٹے اور بیٹی کو غصے سے ڈانٹیں، اور یہ بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو نظر مغایرت، یعنی ایسی نظر سے جو غصے کی نظر ہوتی ہے، غصے کی نظر ہوتی ہے، ایسی نظر سے اگر کوئی بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے ماں باپ کو مرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کب؟ جب وہ غصے میں کچھ کہیں تب۔ اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی نہ کہیں تو بھی بہت سے بیٹے ہیں جو ماں باپ کے سے غصہ کر لیتے ہیں، ماں باپ سے وہ کر لیتے ہیں۔ تو ماں باپ کا احترام ہر حال میں انسان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کا احترام کرے۔ حتیٰ یہ ہے قرآن نے کہا کہ اگر وہ کچھ کہیں تو تم لفظ اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ تو یہ ہے ماں باپ کا احترام۔ اب اس نے ایک کندھے پہ ماں کو بٹھایا اور دوسرے کندھے پہ باپ کو بٹھایا، اور 80 میل کا سفر طے کیا۔ کہتا ہے کہ اے عالم دین، اے مولانا، جب میں اس عالم میں کربلا پہنچا ہوں اور کربلا پہنچنے کے بعد میں نے امام کو سلام کیا تو امام نے میری اس خدمت کو اتنا زیادہ قبول کیا کہ امام نے اس طرح جواب دیا کہ میں نے سن لیا، اور بس اسی سال سے جب بھی میں آتا ہوں کربلا زیارت کے لیے، زیارت کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، تو امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے اور محمد تو یہ ایک مومنہ کی مجلس ہے۔ دیکھا ایک مومنہ نے کتنے لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچا لیا، قبر کے عذاب سے بچا لیا، کتنا لوگوں کو بچا لیا۔ پورے قبرستان کے لیے ملتا ہے کہ عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومنہ کی قبر بن گئی، ایک مومنہ دفن ہو گئی۔ کون سی مومنہ؟ وہ مومنہ کہ جو دور سے امام کی زیارت کرتی تھی۔ تو جب دور سے امام کی اگر کوئی مومن یا مومنہ زیارت کرے تو اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ لوگوں کو عذاب قبر سے نجات دلا سکے۔ تو اب بتائیے، خود گیا ہو امام کے روضے پر جانے کے بعد زیارت کیا ہو تو اللہ کی نظر میں اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کا ایڈریس دیا کہ یہی وہ سچے ہیں کہ جنہیں اگر دیکھا جائے تو محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی آنے والے، اور ہر زمانے میں سچے،
پہلے زمانے میں بھی سچے اور آج بھی سچے ہیں، اور انہی سچوں کی فہرست میں آج بھی ایک سچے جن کے لیے کہا گیا ساتھ ہو جائیے، وہ کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ حضرت حجت مہدی۔ تو کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں رہے گا کہ جس میں یہ سچے پائے نہ جائیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہو جاؤ، تو اب اگر نہ ہو آج تو ہم آج کے دور میں کس کے ساتھ ہو جائیں؟ لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو انہوں نے سچوں کو باقی بھی رکھا ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہو جائیے سچوں کے ساتھ، تو آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور سکتی ہے، دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اور اس سچے میں سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک مومنہ کی مجلس ہے، پیازی شہزادی کا تذکرہ کرنا ایک اہم فریضہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے اور شہزادی کا ذکر کیا جائے۔ کون سی شہزادی؟ وہ شہزادی کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ جب آ جاتی تھی شہزادی فاطمہ آ جاتی تھی تو نبی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے، اور ہمارے نبی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ 500 آدمی کا مجمع رکھتے ہو اور اس 500 آدمی کے لیڈر ہوں، 500 آدمی کے اگر آپ لیڈر ہوں، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اٹھیں گے کسی آنے والی کے تعظیم کے لیے، تو آپ جس کے لیڈر ہیں جب آپ اٹھیں گے تو سب لوگ اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے میرا سربراہ اٹھ گیا ہے، میرا سربراہ اٹھ گیا، میرا لیڈر اٹھ جائے کس کی تعظیم کے لیے۔ تو اب جب شہزادی آتی تھی تو صرف نبی تعظیم کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ پوری نبوت تعظیم کے لیے اٹھ جاتی تھی، تعظیم کے لیے اٹھ جاتی تھی، اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ آیا امام کی خدمت میں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آنے کے بعد کہا کہ آقا ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو امام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نام کیا رکھا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ چھٹے امام نے فرمایا یہ تو بہت بڑا نام تم نے رکھ دیا، یہ تو میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے۔ ٹھیک ہے تم نے رکھ دیا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی اسے جھڑکنا نہیں، کبھی اسے تکلیف نہ دینا، کبھی اسے اذیت نہ دینا، کبھی مارنا نہیں، کبھی اسے حقیر نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بیٹی ہے اس بیٹی کا جو نام ہے وہ بہت بڑا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ میری جدہ فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر امام کے سامنے، چھٹے امام کے سامنے کوئی ایسی دختر آ جاتی ہے، ایسی بیٹی آ جاتی ہے کہ بتایا جاتا ہے فاطمہ، تو اس کا وہ احترام کرتے ہیں۔ اب سوچو جب اس امام کو یہ علم ہوا ہوگا کہ اس کی جدہ فاطمہ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، تو چھٹے امام پہ کیا گزرے گی، کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی فاطمہ، آپ نے مرثیے میں سنا ہوگا، 18 سال کی عمر، 18 سال کی عمر، کتنی عمر ہوتی ہے 18 سال کی؟ اللہ اکبر۔ اس 18 سال کی عمر میں اتنے زیادہ مصائب ہو گئے کہ شہزادی فاطمہ جاتے جاتے یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی گئی، صبت علیہ مصائب لونہا صبت علی الایام سرنا لیا گیا، میرے اوپر وہ مصائب پڑے، اگر دن پہ پڑھتے تو نصف تاریخی رات ہو جاتے۔ یقیناً میں نے یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھی اور آپ نے سنی، لیکن ذرا اس شہزادی سے پوچھو کہ جس کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے تو کیا
کیا گزری ہوگی۔ جلتا ہوا جب دروازہ گرا تو ایک مرتبہ چیخ مار کے فضہ کو بلایا اور کہا فضہ دوڑو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے کہ فضہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد شہزادی کو سنبھالا۔ اب جب شہزادی کو سنبھالا تو ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا کہ فضہ یہ بتاؤ ابو الحسن کہاں گئے؟ اللہ اکبر۔ ابو الحسن کہاں گئے؟ علی کہاں گئے؟ کس عالم میں سوال ہو رہا ہے؟ اس عالم میں جب پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ سوچو ایسے عالم میں ایک خاتون کس طریقے سے اپنے آپ کو قابو میں رکھے گی؟ لیکن اللہ اکبر، امامت کی محافظت۔ شہزادی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ ابو الحسن کہاں گئے؟ تو ایک مرتبہ فضہ نے جواب دیا کہ اے شہزادی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا اور ان کو گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی اپنا دکھ اور درد بھول گئی، پسلیوں کو تھاما، باہر آئیں تو کیا دیکھا کہ لوگوں نے علی کو رسیوں میں جکڑ لیا ہے اور پھر اس طرح کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں لوگ علی کو سلام کرتے تھے، علی کو سلام کرتے تھے۔ یہی تو ایک مرتبہ جب شہزادی فاطمہ نے دیکھا کہ علی کو کوئی سلام نہیں کر رہا ہے تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ اے علی، میں دیکھتی ہوں کہ اب تمہیں کوئی سلام نہیں کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ علی نے جواب دیا بڑی غربت بھری آواز میں، علی نے جواب دیا فاطمہ اے بنت مصطفیٰ، آپ نے صرف اتنا ہی تو دیکھا ہے نا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کر رہے ہیں، علی کو سلام نہیں کر رہے ہیں۔ اے بنت مصطفیٰ، اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو علی کو کوئی اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ جواب دے۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں۔ اب جب باہر نکلی تو دیکھا، بس روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آواز دیتی خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کروں گی۔ بس اتنا سننا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی شہزادی نے یہ کلام لوگوں کے سامنے کیا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا کہ اے فاطمہ، ارے اس جملے کو واپس لے لو ورنہ ابھی عذاب آ جائے گا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا اور آقا، ارے یہ مدینہ ہے جہاں پہ فاطمہ نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بالوں کو پریشان کروں گی، آپ برداشت نہ کر پائے، لیکن یہی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ کوفہ و شام کا بازار ہے، بے مقنع چادر سر کھلے بڑے دربار میں پھرائی جا رہی ہے، منادی ندا دے رہا ہے ہذہ زینب و کلثوم و سکینہ و رباب۔ بہادارو، بڑی ہی مصیبت کی زندگی شہزادی فاطمہ نے گزاری، اور یہاں تک پسلیوں کا درد اتنا زیادہ شدت اختیار کر گیا اور اتنا زیادہ کرب و بے چینی کے عالم میں یہ وقت شہزادی نے گزارا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد شہزادی اس دنیا سے چلی گئی۔ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اللہ اکبر، جب غسل کا موقع آیا اور علی غسل دے رہے تو چیخ مار کے روئے، چیخ مار کے روئے، چیخ مار کے روئے۔ تو چاہنے والوں نے سوال کیا کہ آقا آپ تو فاتح خیبر و خندق ہیں، کیا وجہ ہے آپ چیخ مار کے روئے؟ تو ایک مرتبہ علی نے جواب دیا کہ میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، لیکن فاطمہ نے کبھی مجھ سے بتایا نہیں کہ علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ عزادارو، مجلس تمام
امام کے چاہنے والی کی مجلس ہے، فاطمہ کے چاہنے والی کی مجلس ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے فاطمہ کی چاہنے والی، ارے تو اس دنیا سے گئی تو بڑے احترام سے غسل و کفن اور دفن کیا گیا، چاہنے والوں کا مجمع تھا، لوگ دور دراز سے آ گئے، میری نظروں کے سامنے میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جمع تھے، بڑے احترام سے غسل و کفن دفن ہوا، چاہنے والوں کا مجمع تھا اور آپ کو سپرد لحد کر دیا گیا۔ لیکن اے مومنہ، ارے تیری فاطمہ کا لاشا جب اٹھا تو کوئی نہیں تھا، چند ہاتھوں پہ لاشا تھا، چند ہاتھوں پہ جنازہ تھا، فاطمہ کا تابوت جب اٹھا تو کوئی زیادہ مجمع نہیں تھا، چند ہاتھوں پہ فاطمہ کا تابوت تھا۔ اب جب قبر کے قریب گئے تو ایک مرتبہ قبر میں جنازے کو علی رکھنے چلے تو ایک مرتبہ دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی اے علی لاؤ میری امانت ہمارے حوالے کرو۔ عجب نہیں علی نے کہا ہو اے رسول اللہ مجھے معاف کرنا، ارے جب آپ نے امانت کو ہمارے حوالے کیا تھا تو فاطمہ صحیح و سالم تھی، لیکن جب میں فاطمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، رخسار پہ تازیانے کے نشان ہیں، اے رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں فاطمہ کو ویسے واپس نہ کر سکا جیسے آپ نے میرے حوالے کیا تھا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب عذرا بیگم صاحبہ بنت میر فدا حسین صاحب کے روح کو ایصال فرما دیں۔ ماندل حسین